عزیزان ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج 16 رمضان المبارک مکمل ہوئے، رمضان کے 16 روزے مکمل ہوئے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے۔ امید ہے آپ تمامی حضرات اپنے اپنے مقامات پر خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہمیں ایک دوسرے کے لیے خیر و عافیت کی دعا کرنی چاہیے، اور بالخصوص ہمارے وہ بھائی جو اس وقت پریشانیوں کا سامنا کر رہے ہیں، دشواریوں سے گزر رہے ہیں، ہمیں ان کا بھی قدم قدم پر خیال رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ جیسا کہ ہمارے لوگوں نے آپ تک یہ اطلاع دینے کی کوشش کی کہ چونکہ بہت زیادہ لوگوں کی خواہش تھی کہ حضرت کچھ نیٹ کی پرابلم کی وجہ سے یا دوسرے کسی ایشو کی وجہ سے فیس بک پر جو ہے نہیں دشواری ہوتی ہے، کبھی لاگ ان نہیں ہو پاتا یا کبھی نہیں ہو پاتا، تو آپ تمام حضرات کی خواہشات کا خیال رکھتے ہوئے، چونکہ مقصد صرف اتنا ہے کہ آپ ہم سب اپنے پیر و مرشد ہماری مرکز عقیدت سے زیادہ ہم انہیں سماعت کریں، ان کا دیدار کریں، اور حضرت جو بتائیں ہمیں اسے ہم خود بھی سنیں، اور زیادہ سے زیادہ ہمارے وہ بھائی جو کسی مصروفیات کی بنا پر اس وقت نہیں سن پا رہے ہیں ہم ان تک پہنچائیں۔ یہی مقصد میرا بھی ہے، میں آپ کے سامنے اس بات کو عرض کر رہا ہوں، اور آپ کا بھی ظاہر سی بات ہے یہ مقصد ہے بھی اور ہونا بھی چاہیے کہ حضرت کی بات کو، چونکہ حضرت کی بات الحمدللہ ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں کہ اس میں کتنے گہرائیاں ہوتی ہیں اور کتنے مفادات ہمارے لیے اس میں پنہاں ہوتے ہیں، یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہمیں۔ تو لہٰذا بہت سے حضرات لوگوں کی خواہش تھی، اس وجہ سے ان کی خواہشات کا خیال رکھتے ہوئے ہم نے آج اسے فیس بک اور یوٹیوب دونوں پر لائیو کیا ہے، اور آپ کو جہاں سہولت ہو آپ اسے دیکھیں اور زیادہ سے زیادہ آپ دوسرے حضرات تک اسے پہنچائیں۔ اور بہت سے میں نے ابو سے بھی، حضرت سے بھی عرض کیا اور آپ سے بھی بتا رہا ہوں کہ بہت سے حضرات جو سلام پیش کرتے ہیں، سلام محبت و عقیدت پیش کرتے ہیں، حضرت کو بھی ہم نے عرض کیا کہ آپ کی بارگاہ میں بہت سے لوگوں نے سلام عقیدت و محبت پیش کیا ہے اور دعا کی گزارش کی ہے، ہم جیسے بہت سے غلاموں نے۔ تو اور ساتھ ہی ساتھ حضرت کے کچھ ایسے بھی مریدین ہیں، عاشقین ہیں، محبین ہیں، متوسلین ہیں جو حضرت کے وقت میں حضرت کے قدم با قدم رہا کرتے تھے، وہ بھی اس فیس بک کی وجہ سے، چونکہ اس میں لاگ ان لاگ آؤٹ کا مسئلہ رہتا ہے، انہیں نہیں سمجھ میں آتا تھا، تو ان کو بھی ان کی بھی سہولیات ہو جائے، انہیں بھی آسانی ہو جائے، اس وجہ سے ہم نے اس کو دونوں پر کرنے کی کوشش کی ہے، اور آگے بھی انشاءاللہ تعالی اس کا ہم مکمل پاس و لحاظ رکھیں گے، خیال رکھیں گے۔ بس اب ہم حضرت کی بارگاہ میں یہ عاجزانہ گزارش کریں گے کہ حضرت اپنے کلمات خیر سے ہماری اصلاح فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ آج کا مختصر بیان اسی آیت کریمہ کی روشنی میں ہوگا۔ ترجمہ آیت کریمہ کا یہ ہے اے ایمان والو، اپنے کو اور اپنی اہل و عیال کو
جہنم سے بچاؤ۔ ترجمہ سنتے ہی یہ خیال آ سکتا ہے کہ کیا ہم جہنم سے اپنے کو بچائیں یا خدا بچائے گا؟ ہم تو خدا سے خود عرض کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ اللہ تو ہمیں عذاب نار سے بچا۔ اور رب ارشاد فرماتا ہے اے بندے تو بچا۔ ہم کہتے ہیں اے اللہ تو بچا۔ وقوا انفسکم، اور ہم وقنا عذاب النار۔ تو کون بچائے گا؟ خدا بچائے گا یا ہم بچائیں گے؟ یہاں سے ایک بات یہ کہ خدا جب یہ کہہ رہا ہے کہ اے بندے تو بچا، تو بچا، اور اصل بچانے والا رب تبارک و تعالی، یہاں ہم کو تعلیم کیا مل رہی ہے؟ یہاں یہ صاف واضح طور پر ہم کو ہدایت مل رہی ہے کہ خدا جس چیز کا حکم دیتا ہے اس کی استطاعت بھی دیتا ہے۔ جب تک آپ کے اندر قوت نہیں، استطاعت نہیں، صلاحیت نہیں، تو اس چیز کا حکم نہیں دیتا وہ۔ اب جو ہم سے کہہ رہا ہے بندے تو بچا اپنے کو، تو اس کا مطلب ہے خدا نے ہم کو اپنے کو بچانے کی طاقت دی ہے۔ پہلے رب تبارک و تعالی استطاعت دیتا ہے، پھر کہتا ہے کہ اب تم فلاں وقت پر حج کرنے جاؤ۔ پہلے صاحب نصاب بناتا ہے، پھر کہتا زکات دو۔ طاقت نہ دے اور حکم دے، یہ حکمت الہی کو گوارا نہیں ہے۔ اب مسئلہ وہیں پر آ کر آتا ہے کہ ہم بچائیں کہ خدا بچائے، اور اس مسئلے کو آپ سمجھ لیں تو بہت سارے مسائل اسی کے ضمن میں حل ہو جاتے ہیں۔ یہ عالم اسباب ہے، سب کچھ خدا ہی کرتا ہے، مگر کسی نہ کسی سبب سے اسے متعلق کر دیتا ہے، اس سبب سے ایسا ہوتا۔ تمام چیزوں میں یہ چیز چلے گی۔ بچانے والا اصل خدا ہے، مگر بندے سے بندے تو اپنے کو بچا۔ معلوم ہو کہ خدا نے ہم کو بھی اپنے کو بچانے کی
طاقت دی ہے تبھی حکم دے رہا. تو خدا بھی بچاتا ہے اور وہی بچاتا ہے، مگر بندوں کو بھی اس نے طاقت دی ہے تبھی حکم دے رہا کہ تم اپنے کو بچاؤ. اب یہاں صرف ایک بات تیزی سے میں کہہ دوں کہ سب کچھ کرنے والا خدا، اور یہ اسباب جو ہم دیکھ رہے ہیں جس کے ذریعے وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، فعال لما یرید، جو چاہتا ہے کرتا ہے. تو اس میں کچھ لوگوں کو پریشانی یہ ہوتی ہے کہ صرف خدا سے مانگنا چاہیے. کہنے کی بات تو بڑی اچھی ہے، خوبصورت اچھی ہے، مگر خدا کی حکمت یہ ہے کہ جو جو صفت رب تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے اس میں ان صفات کی تجلی اس نے اپنے بعض بندوں پر کی. وہ سننے والا ہے، اپنے بعض بندوں کو بھی سارے بندوں کو سننے والا بنایا. وہ دیکھنے والا ہے، بندے بھی دیکھنے والے. یہ اسباب کو بھی کچھ صفات سے نوازا ہے، مگر اس فرق کو آپ سمجھے کہ جب کسی فعل کی نسبت رب کریم کی طرف کی جائے گی، ایک فعل بولتے ہیں اور اس کی نسبت اگر خدا کی طرف ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں حقیقت، اور اسی چیز کی نسبت اگر بندے کی طرف ہو، غیر خدا کی طرف ہو، تو اس کو کہتے ہیں مجاز. حقیقت اور مجاز. خدا ہمیں بچاتا ہے، یہ حقیقت ہے، اور ہم کہتے ہیں ہم اپنے کو بچانے والے، یہ مجاز ہے. خدا دیکھتا، یہ حقیقت ہے، ہم بھی دیکھتے، یہ مجاز ہے. کیونکہ ہم اپنی قدرت سے نہیں دیکھتے، وہی دکھاتا تو ہم دیکھتے. یہ ہر جگہ ہم مثال میں دیکھ، پانی نے پیاس بجھا دیا، ہم یہ کہتے ہیں یہ مجاز ہے. خدا نے پیاس بجھایا، یہ حقیقت ہے. آگ نے جلا دیا، یہ مجاز ہے. خدا نے جلایا، یہ حقیقت ہے. دوا نے اچھا کر دیا، یہ مجاز ہے. خدا نے اچھا کیا، یہ حقیقت ہے. آگ کا کام جلانا نہیں ہے، اس کی نظر تو حکم ربی پر ہے. آگ کا کام اگر جلانا ہوتا تو اس نے حضرت ابراہیم کو کیوں نہیں جلا دیا؟ چھری کا کام کاٹنا اگر ہوتا تو اس نے حضرت اسماعیل کو کیوں نہیں کاٹ دیا؟ کسی کا کچھ کام نہیں ہے، جو حکم ربی ہو، جہاں کہا جلا دیا وہاں جلا دیا، جہاں کہا اس کے پیاس بجھا دو بجھا دیا. تو پوری کائنات کا نظام جو اس حقیقت و مجاز کو سمجھ لے، اچھا سمجھ سکتا.
تو ہم اپنے بزرگان دین کی طرف، جب قرآن ہم کو کہتا ہے تم اپنے کو بچاؤ، تو اب ہم اپنے بزرگان دین کی طرف اگر نسبت بچانے کی کرتے ہیں، غوث نے ہمیں بچا لیا، خواجہ نے ہمیں بچا لیا، مخدوم نے ہمیں بچا لیا، تو کوئی دوسرا ترجمہ اس کا نہ کریں، کوئی اور اس کا مطلب نہ کریں، بس اتنا ہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ خدا نے بچایا غوث کے ذریعہ، خدا نے بچایا مخدوم کے ذریعہ، خدا نے بتایا بزرگان دین کے ذریعہ، انبیاء کرام کے ذریعہ، بس اتنا عقیدہ کر لیں، شرک کا یہاں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ حقیقت و مجاز کو سمجھ لو، یہ ہے حقیقت، یہ ہے مجاز۔ ایسے ہی آپ خود بولتے رہے حقیقت و مجاز کی بولی، تو آپ بھی خود بولتے ہیں، سبھی بولتے ہیں، معمولی کہیں سے پوچھنا صاحب یہ راستہ کہاں جاتا ہے، تو کہ یہ راستہ جو ہے لکھنؤ جا رہا، حالانکہ سچی بات ہے یہ راستہ کہیں نہیں جاتا، وہیں رہتا، اگر یہ راستہ ہی چلا جائے تو اس پر کون چلے گا؟ مگر ہم جو کہتے ہیں راستہ کہاں جاتا ہے، تو جو ہم راستہ کہتے ہیں، راستہ کہاں جاتا ہے؟ لکھنؤ جاتا ہے، یہ ہے مجاز، راستہ نہیں جاتا، اس راستے پہ جو چلتے ہیں وہ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ کسی نے پوچھ لیا ایک دیہاتی سے کہ بھئی یہ راستہ کدھر جاتا، تو کہتا ہے کہ کہیں نہیں جاتا، یہیں رہتا۔ وہ حقیقت تو مجاز، یہ بولی کی بات ہے کہ کس چیز کو ہم کیسے بولتے ہیں۔ دوا نے اچھا کر دیا، دوا نے اچھا کیا، یہ ہے مجاز۔ دوا کیا اچھا کر سکتی ہے؟ حقیقت تو یہ کہ خدا نے اچھا کیا، بے شک بے شک۔ دوا نے اچھا نہیں کیا، خدا، تو خدا کا اچھا کرنا یہ ہے حقیقت۔ تو جب اسباب کی طرف فعل کی نسبت کی جائے تو وہ مجاز ہے، اور جب مسبب الاسباب کی طرف فعل کی نسبت کی جائے وہ حقیقت ہے۔ اس کو یوں بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ہم بندوں کی صفات کا رنگ اور ہے اور خدا کی صفت کی بات اور ہے۔ خدا سمیع ہے، سننے والا ہے غنی ہو کر، ہم سننے والے ہیں محتاج ہو کر۔ خدا بصیر ہے غنی ہو کر، ہم بصیر ہیں محتاج ہو کر۔ خدا قادر ہے غنی ہو کر، ہم قادر ہیں محتاج ہو کر۔ یعنی اس کا غنا، اس کا سننا، اس کا دیکھنا، اس کا اپنا ذاتی صفات ہے، ہم اس صفات میں محتاج ہیں۔ وہ غنی ہے، ہم فقیر ہیں۔ اگر وہ ہمیں نہ دکھائے تو ہم دیکھ نہیں سکتے، نہ سنائے تو ہم سن نہیں سکتے۔ وہ جس کو چاہے سنائے، جس کو چاہے دکھائے، تو وہ جو کچھ کرتا ہے وہ غنی ہو کے کرتا ہے، ہم جو کچھ کرتے ہیں محتاج ہو کے کرتے ہیں۔ بس اس فرق کو سمجھ لو کہ بندے اور بندہ نواز، مخلوق اور خالق کے اندر جو فرق ہے وہ اسی چیز کا ہے کہ اس کے صفات سب ذاتی ہیں اور بندے کے سارے صفات مجازی ہیں، اور وہ محتاج ہے۔ کتنا ہی بڑا انسان ہو جائے، اپنے ہر عمل میں وہ محتاج ہے رب تبارک و تعالیٰ کا، اور رب کریم جو ہے غنی ہے۔ تو بس یہی چیز ذہن میں رکھ لیں کہ غنی کی طرف جس فعل کی نسبت ہوگی وہ حقیقت ہوگی،
اب محتاجوں کی طرف جس فعل کی نسبت ہوگی وہ مجاز ہو. اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب خدا نے کہا تم اپنے کو بچاؤ، کیا مطلب؟ ان اسباب کو اختیار کرو جو تمہارے بچانے کا ذریعہ بن جائے، ان اسباب کو اپناؤ جس سے تم بچ جاؤ. کہا کس سے بچے؟ کہا جہنم سے بچ جاؤ. کوئی جہنم میں جاتا ہے کیا؟ کہاں ہم جہنم میں جا رہے ہیں؟ نہیں، جہنم میں کوئی نہیں جاتا. جہنم میں جانے والے راستے کو اپناتا. اپنے کو جہنم سے بچانے کا مطلب یہ ہے کہ جو جہنم کی طرف جو چیزیں لے جائیں اس سے بچاؤ اپنے کو. یاد رکھیے آپ کہ یہ دنیا جو ہے اس میں جہنم بھی ہے جنت بھی ہے، سب کچھ ہی ہے. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو جنت میں لے جاتی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو جہنم میں لے جاتی ہیں. اب آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ ایسی چیزوں سے اپنے کو بچاؤ جو تمہیں جہنم کی طرف لے جائیں. جہنم میں نے بھی اپنا نقشہ بدل دیا، سیدھے بھی بدل دیا اپنا نقشہ. ایسا یہی صورت بدلی ہوئی. کوئی آگ میں اپنے کو جھونکتا نہیں نا، بچے کو جھونکتا مگر جھونک رہا. آگ جب اپنی صورت بدل دے، جہنم جب اپنی صورت بدل دے تو لوگ سمجھ ہی بھی نہیں پا رہے ہیں کہ ہم جہنم میں جا رہے ہیں یا کہاں جا رہے ہیں. دیکھیے، ایک موم بتی آپ نے جلائی، روشنی ہوئی، پروانے اس پر گرنے لگے اس کے اوپر پروانے. کبھی کسی پروانے کو آپ نے آگ کے شعلوں پر گرتے ہوئے دیکھا؟ انگاروں پہ کبھی گرتے ہوئے دیکھا؟ انگارے پر نہیں گر رہا، اور شمع جلی تو اس پر گر گیا. پروانہ دھوکا کھا گیا، اس نے انگارے کو تو نار سمجھا اور اس کو نور سمجھ لیا. اور جب پر جلے تو پتا چلا یہ بھی وہی ہے. یہی حال ہے کہ جہنم کو ہم جنت سمجھ لیا. جنت کی کیاریاں یہاں ہیں. یہ مسجدیں کیا ہیں؟ یہ عبادت گاہیں کیا ہیں؟ یہ بزرگان دین کے آستانے کیا ہیں؟ یہ سب جنت کی کیاریاں. اور یہ سنیما گھر کیا ہے؟ یہ شراب خانے کیا ہے؟ یہ جوا خانے کیا ہے؟ جہنم کے گڈھے ہیں. مگر آپ ان کو اپنی راحت کا سامان سمجھتے ہیں. حالت یہ ہے کہ جہاں یہ گڈھے نظر آتے ہیں وہاں آپ لائن لگائے ہوئے دکھتے ہیں. سنیما ہال کو دیکھیے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہماری قوم جو ہے بہت مفلس ہے. شراب کی لائنیں لگ رہی ہیں، اس میں مر بھی جاتے ہیں تو ان کو پرواہ نہیں. جہنم کی طرف ایک دوڑ مچی ہوئی ہے، اور جنت کی کیاریوں کی طرف. مسجد مرثیہ خواہ کی نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. مسجد تو بنا لی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے. من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی ہو بن نہ سکا.
اور جہنم کا حال جا کر دیکھیے کس قدر لوگ دوڑ رہے ہیں. تو وجہ یہ ہے کہ جہنم نے اپنی صورت بدل دی ہے. آج پہلے جرم کو جرم سمجھا جاتا تھا، آج جرم کو فن سمجھا جا رہا ہے. یہ آرٹ ہے. جرم کو جرم سمجھتا ہی نہیں. یہ ناچنے والے اور نچانے والے، یہ تاریخ کو نہیں ہے. ہر زمانے میں ناچنے والے تھے، اور جو اس دور کے رؤسا تھے، بادشاہ تھے، جاگیردار تھے، وہ نچانے والے بھی تھے. مگر کسی دور میں ناچنے والے اور نچانے والوں کو تفریح کا سامان تو سمجھا گیا، مگر ان کو عزت کا مقام نہیں دیا گیا. عزت کا مقام نہیں دیا گیا. آج دیکھیے کیا حال ہے کہ ناچنے گانے والوں کو وہ مقام دے دیا کہ اب زمینی نام ان کے لیے کوئی مناسب نہیں رکھا، ان کو اسٹار کہہ دیا، آسمان پہ پہنچا گیا. کیوں؟ جہنم نے اپنا رنگ بدلا. پروانے کی طرح موم بتی والی آگ کو اس نے آگ نہیں سمجھا، اس کو اس نے نور سمجھا. وہ آیا تو پر جل گیا، وہ تو پتا چلا کہ نہیں یہ بھی آگ ہی ہے. تو یہ لوگ بھی جب اٹھیں گے دیکھیں گے کہ ہم نے تو اس کو نور سمجھا تھا، مگر جب ہلاک ہو جائیں گے تب سمجھیں گے کہ نہیں وہ غلط ہے، وہ بھی جہنمی ہے. تو قرآن نے ہمیں سب سمجھا دیا ہے. جنت و جہنم کا سارا فلسفہ سمجھا دیا ہے. اب ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم اپنے کو، اپنے بچوں کو ان چیزوں سے بچائے جو ہمیں ہلاکت کی طرف لے جائے. ان کی تربیت ایسی کرے. یہی ہے اپنے کو، اپنے بچوں کو جہنم سے بچانے کا معنی، ہلاکت سے بچانے کا معنی یہی ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم یہ کریں. اور اگر ہم نے یہ نہیں کیا اور خدا کے فضل سے ہمارے بچے بچ گئے تو ہم سے بھی سوال ہوگا. جب پوچھے گا میں نے اپنے فضل سے تو بچا لیا تھا، تو نے بچانے کے لیے کیا کیا؟ بچانا تو تم پر فرض تھا، تو اس فرض کو تم نے کیوں نہیں ادا کیا؟ تو اس سوال کا بھی جواب تیار کر کے رکھنا پڑے گا. اس سے بہتر یہ ہے کہ ان کو راستے پر لایا جائے، ان کی اچھی تربیت کی جائے، ان کو بچایا جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو عزیزان ملت، آج ہم نے حضرت کی اس گراں قدر گفتگو سے چند منٹوں میں حضرت نے اتنی جلدی ہمیں کتنی بڑی اور قیمتی باتیں حضرت نے فرمائی کہ آج ہم نے یعنی گناہ کو ہم بڑے ہی یعنی گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہے ہیں، بلکہ گناہ کو ہم آرٹ سمجھ رہے ہیں، اس کو ہم اپنا فن سمجھ بیٹھے ہیں. اللہ ہم سب کو، ہم گنہگار بندوں کو نیک بننے کی اس بابرکت مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں گناہ کو گناہ سمجھ کر اس سے دور رہنے کی صحیح معنوں توفیق عطا فرمائے. اللہ اپنے حضور کے صدقہ طفیل انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی ہم کل چھوڑ کر پرسوں the day after tomorrow inshallah we will again come back with your pure murshid, your beloved pure murshid حضور شیخ الاسلام والمسلمین انشاءاللہ same time same day. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ.